طائف کے بازار میں جا کے لگوں کو کبھی بہت ملا، اللہ کو وہاں جانا نصیب کرے گا. آپ اس پہاڑ پہ جائیں اور اس پہاڑ کو اس غار میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں جانے کی جہاں آپ لہو لہان ہو گئے، چہرے پہ آپ لوگوں کو کی گڑیاں بن گئی، دان شہید ہو گئے، اس غار میں آپ کو بنائی. صحابہ نے وہاں آپ کو چھپایا. یہ آپ کو کیا مشن تھا، یہ کیا مقصد تھا جس میں اتنی قربانیاں دے دی. ابو جنا حمزہ شہید ہو گئے، اپنی بیٹی زینب شہید ہو گئی. یہ کس کام کے لیے؟ لوگوں کو اس کام کو، اس مقصد کو، اس مشن کو، اس غم کو، اس فکر کو اگر آپ نے اپنا لیا تو آپ آپ کو اپنا لیں، آپ ان کے ہو جائیں گے. یہ میرا عقل. اگر آپ نے ان کی زندگی کے اس مقصد کو اختیار کر لیا تو ہزاروں ہاتھیوں کے باوجود آپ آخر کے غلام ہیں، آخر ان کے سپاہی ہیں، آپ ان کے جندی ہیں، ان کے ایک ورکر ہیں. اور اگر آپ نے سارے دعوے کر لیے اور اس مقصد کو ہی سمجھا جو آپ نے کرایا، اس مشن کو ہی نہیں اپنایا، تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. یہی بات ہے جو آپ کی جانا کرانا ہے. بات تو بہارا ہنگامہ ہے. علی جان آدم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ہم دنیا جس جگہ پکارتے پکارا آج وہاں کس لیے آپ جاننا تو کوئی خبر نہیں. آپ سے اوپر رکھے، آپ اس سے شادی قافلہ ایک منزل کے دوسری منزل 10 میل کا فاصلہ، 20 میل کا فاصلہ آرام کری جگہ اور مقابلہ کر کے قتل ہو جائے گا. آپ کو غلام اور غلامیاں بنا دیا جاتا تھا. مال مویشی سب چیز لیے جا رہے تھے اور وہ ان کا حق سے ہٹا تھا. اور یہ جو مال لوٹتے تھے اس کا ایک حصہ اس دور کی دو بڑی بڑی طاقتوں کو، کچھ ایران کے ماتحت تھے، کچھ رومن کے ماتحت، دو سپر پاور کی بنی، دو بڑے بڑے شیطانوں. تو جو مان لوٹتے تھے وہ ایران کے جو ماتحت لوٹ مار کرتے تھے وہ لوٹ مار کا حصہ ایران کو دے دیتے. جو رومن کے ماتحت کے رومن ماتحت دے وہ لوٹ مار کا حصہ کچھ غلام، کچھ غلامیاں، کچھ سونا کاری وہ کیسے وہ دے لیتے تھے. اب یہ ان کا حق بنتا ہے. اب ٹیکس ادا کر دیا لوٹ مار کا، اب یہ حق دنیا میں حق ہے لوٹ مارا. اب اسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ دوسرے قبیلے کا آدمی ہے، اس کو میں قبر نہ کروں تو کیوں نہ لوں.
دوسرے قبیلے کا ہم نے، وہ عورت ہے وہ دوسرے قبیلے کی ہے، اسی وجہ سے لوگوں کو کیا کرا ہوئی دوسرے قبیلے کی ہے، میرے قبیلے کی نہیں۔ جو ایک قبائلی نظام، ایک غلامی کا نظام، لوٹ مار دہشت گردی کا نظام، اس کو احاطہ، یہ نظام آپ کروائے گا۔ اور ایک ذات گرامی کو یہ حکم دے دیا گیا کہ یہ نظام ختم کر دو، اور اسی جگہ اللہ کا بنایا ہوا نظام نافذ کرو، ایسے روم کو ختم کر دو، اسرائیلیان کو ختم کر دو، یہ بڑے بڑے قبائل کے گھومنے والے یہ سردار ہیں، سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، ایک نئی دین پیدا کرو، نئی قوم نئی امت پیدا کرو جو اپنی جان دینے والی ہو، اپنا مال قربان کرنے والی ہو، کرنے والی نہ ہو۔ ابھی یہ نام اتنا بڑا کام تند آمدن اس کو کر دیا پوری انسانیت کی اصلاح، پوری دنیا کی اصلاح، اور یہ کہ اللہ کے کلام کو وصول کرنا، اس کو خود سمجھنا، اس سے عمل کرنا، آگے قوم سے عمل کرانا، اور اس کی روشنی میں ایک علی کا صاحب کا نظام قائم کرنے کا، یہ لوگ نبی اللہ، اور اس سے یہ آپ نہیں زندگی کا ایک لمحہ مبارک اللہ نے پیغام کو وصول کیا، اس کو سمجھا، اس سے اور سے عمل کروایا، اور اس نام کو قبول کیا کا خبر جانے لگا۔ یہ ہے دعوے نبوت۔ آپ اگر سود چلا رہے ہیں، وہ آپ کو سود چلانے سے یہی مقصد ہونا چاہیے۔ آپ اگر یہ عدالت کا لڑ ہے تو آپ کی پوری زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے۔ آپ اگر کھاتے ہیں، سرکاری حقیقت ہے، وزیر ہے، امیر ہے، آپ تو بھی ہیں، آپ کی زندگی کا یہ بھی مقصد ہونا چاہیے جو آپ کا نامدار زندگی کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو سوچیں، سمجھیں، اپنائیں، یہی زندگی والی اصل جان ہے۔ ہمارے اندر مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ ہم نے بیچ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، جو دل بنائے ہوئے ہیں، جو دل ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، جو سمجھ آ جاتا ہے وہ اپنا دیتے ہیں، باقی چھٹی کر دیتے ہیں۔ نہیں جو آپ نے کہا کہ جناب کھائے ہیں ہم پہلے رکھ دیجیے، حضور کی سنت ہے، حضور کو کدو پسند ہے، آپ لیکن کو کھائیں گے اور اچھا سبھی پائے جزایا۔ ہم کو ایسی پگڑی باندھیں گے، ایسی پگڑی کبھی باندھیں گے، بہت مزہ یہ بھی اتباع، ہم کو ایسا توبہ پہنیں گے کوئی بہت، لیکن دوستو یہ سب اجزاء ہیں۔ کل حضور کے مشن کا نام، حضور کے مقصد زندگی کا نام، اس کو اپنائیں، اور حضور کے مشن کو اپناتے ہوئے آپ سے کوئی چیزیں چھوٹ بھی گئی، کوئی اجزاء رہ بھی گئی، کوئی پرواہ نہیں، معقول ہے، لیکن مشن ہی نہیں اپنایا، ادھر ساری زندگی کا دکھ کھا لیا، اتباع نہیں ہوا، حضور کے مشن کو ہی نہیں اپنایا، اور لاسٹ دن سے پگڑیاں باندھے تھے، کوئی اتباع نہیں ہوا۔ حضور کی زندگی کو اپنایا، حضور کے مشن کو اپنایا، اور بہت سے اس کا طریقہ یہ ہے
کہ اللہ بھی آپ کو سمجھنے کی کوشش کروں. حضور کی سیرت طیبہ صبح ظہر شام ہر وقت اس کو دل سے جان بنائے رکھے. جتنا زیادہ سے زیادہ وقت اس کے لیے نکال کر جائے حضور کی سیرت طیبہ مختلف نئی سے نئی نگاہ پڑھ کر چلے جائے. قرآن میں اصل آپ جتنی دیر قرآن مجید پڑھیں گے آپ اللہ کے ہم نشین ہوں گے اور جتنی دیر حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے آپ حضور کی محفل میں ہوں گے. وہ آپ کو دعویٰ ہے